بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ لغات سرسری جاری ہے۔ اب تک 7 الفاظ ہو چکے ہیں: آب، آبا، آباد، آپ، آتش، آتما۔ اب اس ویڈیو میں 8ویں لفظ 8 کے بارے میں 8 باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ذیل میں 8 باتیں ہوں گی۔ یہ ویڈیو اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہوگی کہ اس میں آپ کو 8 ہی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہ 8 باتیں یہ ہیں: لفظ 8 کی 8 تعارفی باتیں، 8 کا لفظ 8 زبانوں سے، لفظ 8 کے 8 مرکبات، لفظ 8 کے 8 محاورات و ضرب الامثال، لفظ 8 کے 8 قوافی، 8 عدد والی 8 چیزیں، لفظ 8 پر مشتمل 8 اشعار، اور لفظ 8 کے بارے میں مزید 8 باتیں۔ لفظ 8 کے بارے میں 8 تعارفی باتیں یہ ہیں: 8 ہندی زبان کا لفظ ہے اور 8 کی جمع 8 اور آٹھوں ہیں۔ 8 کو تشدید کے ساتھ 8 اور بغیر تشدید کے 8 دونوں طرح لکھنا درست ہے۔ 8 کا عدد ترکیبی مذکر کے لیے 8واں اور مؤنث کے لیے 8ویں ہے، جس کی عربی ثامن ہے، جسے 8 افراد میں سے 8واں شخص۔ 8 کا عدد کسری بھی 8واں ہی ہے، جس کی عربی ثمن ہے، جیسے کسی چیز کا 8واں حصہ۔ اس کے بعد اگر حرف ربط یعنی کا، کی، کے، کو، میں، سے، تک، نے، پر، یہ ان میں سے کوئی آ جائے تو 8ویں بولتے ہیں۔ 8ویں لغات میں جو مغیرہ صورت لکھی ہوتی ہے اس سے یہی تبدیلی مراد ہوتی ہے۔ 8 کا عدد استغراقی 8 ہیں، جس کا مطلب ہے 8 کے 8۔ اور ہولی کے 8ویں دن کو بھی 8 کہتے ہیں۔ تاش کے جس پتے پر 8 ہو اسے اٹھا کہتے ہیں۔ تو یہ تھی 8 کے بارے میں 8 تعارفی باتیں۔ اب 8 کا لفظ 8 زبانوں سے، لفظ 8 ہندی زبان کا ہے اور عربی میں اسے ثمانیہ کہتے ہیں، فارسی میں ہشت اور بلوچی میں بھی ہشت کہتے ہیں، انگریزی میں 8 کہتے ہیں، سندھی میں اور پنجابی میں 8 کہتے ہیں، اور پشتو میں اسے اتا کہتے ہیں۔ لفظ 8 کے 8 مرکبات: 8 آنے، 8 پہر، 8 گانٹھ، 8ویں، 7ویں، جمعہ 8 دن، پونے 8، ہشت بہشت یعنی 8 جنتیں، اور 8 بریا، اسے ہشت پہلو بھی کہتے ہیں۔ 8 محاورات اور ضرب الامثال: 8 آنسو رونا، 8 18 کرنا، 8 پہر میان سے باہر رہنا، 8 بار 9 تیوہار، 8 پہر 64 گھڑی، 8 پہر سولی ہے، 8 گاؤں کا چودھری، 12 گاؤں کا راؤ، اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، 8 جولاہے 9 حکا، 30 پر بھی تھکم تھکا۔ 8 کے 8 قوافی: 8 پاٹ، ٹھاٹھ، ساٹھ، کاٹ، گاٹھ، لاٹ، ماٹھ۔ 8 عدد کی 8 چیزیں: نمبر 1، روز قیامت عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 8 چوپائے بنائے ہیں: مینڈھا، بھیڑ، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلام، مقروض، مجاہدین اور مسافر۔ 8 خوبیاں یہ شمار ہوتی ہیں: شکر، علم، معرفت، رضا، صبر، محبت، تعظیم شریعت اور عفت۔ انہیں ہشت صفات کہتے ہیں۔ 8 جنتیں ہیں: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، جنت المأویٰ، جنت النعیم، علیین اور فردوس۔ انہیں ہشت بہشت بھی کہتے ہیں۔
جنت کے 8 دروازے ہیں: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ، باب الحج، باب الکاظمین والعافین عن الناس، باب المتوکلین، باب الذکر یا باب العلم۔ خسرو پرویز بادشاہ ایران کے 8 خزانے تھے۔ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں انگوٹھوں کے علاوہ 8 انگلیاں ہیں۔ لفظ 8 پر مشتمل 8 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ محترم غضنفر علی صاحب کا شعر ہے: شعر کہنے بیٹھ جاتے ہو ذرا ترغیب پر، تجربہ کیا ہے غضنفر جمعہ جمعہ 8 دن۔ محترم محمد امجد نذیر صاحب کا شعر ہے: 7 رنگوں کی دھنک ہوتی ہے، 8واں رنگ دھنک میں تم ہو۔ محترم عبید حسنی صاحب کہتے ہیں: 5 وقتہ جو پڑھیں وہ ہیں نمازی ٹھاٹھ کے، اور کچھ مجھ سے بھی ہیں بس جمعہ جمعہ 8 کے۔ محترمہ سیماب گل صاحبہ کہتی ہیں: گرچہ بہت ہی دور ہے میری نظر سے تو، آنکھوں میں عکس رہتا ہے 8 پہر تیرا۔ محترم جواد جمیل صاحب کہتے ہیں: اب نہ آداب محبت ہے نہ آداب جنوں، بن گیا پیر مغاں عمر ہوئی 8 برس۔ محترم عاکف غنی صاحب کا شعر ہے: ہجر میں اس کے یہ جو ہفتہ گزر جاتا ہے، دن اگر 8 بھی ہوتے تو گزر ہی جاتے۔ محترم ناصر معروف صاحب کا شعر ہے: نماز فجر تو ہم بھول بیٹھے ایک مدت سے، مگر جب 8 بجتے ہیں تو دفتر یاد آتا ہے۔ محترم اسامہ عظیم شیخانی صاحب کا شعر ہے: ملتے نہیں کہیں اب بچپن کے تانے بانے، خوش ہوتے 16 آنے ہم پا کے 8 آنے۔ لفظ 8 کی 8 مزید باتیں۔ نمبر 1، دنیا کے 7 عجوبے مشہور ہیں، اردو والے کسی عجیب ترین کو 8واں عجوبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 8 8 اور 8 ان تینوں کا وزن فا ہے، 8 کا وزن مفاعل ہے، اتا فعل ہے، جبکہ 8 کا وزن فع ہے۔ نمبر 3، نمبر شمار میں 8 لکھنے کے 8 طریقے ہیں۔ اور نمبر 4، خشکی پر پائے جانے والی وہ 14 بلند ترین چوٹیاں جو سطح سمندر سے 8000 میٹر یا اس سے بھی زیادہ بلند ہیں، انہیں 8 ہزاری کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، ابجدی حساب میں حرف ہا کے 8 نمبر مقرر ہیں۔ نمبر 6، اساس 8 کا نظام جو انگریزی میں آکٹل نمبر سسٹم کہلاتا ہے، اس نظام میں 0 سے لے کر 7 تک کل 8 ہندسے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، 8ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والی نامور شخصیات ہیں: تاج الدین سبکی، ابن خلدون، ابن رجب، تقی الدین ابن حجر عسقلانی، جو کہ حدیث کے مشہور شارح ہیں۔ اور نمبر 8، 8ویں صدی ہجری میں وفات پانے والی مشہور شخصیات: ابن منظور، ابن تیمیہ، علامہ ذہبی، ابن قیم اور ابن رجب۔ تو یہ تھی لفظ 8 کے بارے میں 8 ایسی اہم باتیں جن میں سے ہر ایک کے ذیل میں ہم نے 8 باتیں ملاحظہ کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ معلومات ہر شاعر و ادیب کو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آئیں گی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔